اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے جز کی بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا جز جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے جو بعض ہیں ان کو ہم نے کوئی فضیلت دی، یا ان کو بعض کے جو ہم نے مرتبہ ہے یا درجہ ہے تھوڑا بلند کیا۔ یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ کی عزت زیادہ ہے اور کچھ کی کم ہے، بلکہ یہاں پر اس سے یہ مراد ہے کہ کچھ جو انبیاء ہیں ان کو کتابیں دی گئیں، جیسے 4 انبیاء کو، اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء ایسی ہیں جن کو صحیفے دیے گئے، یعنی وہ کتاب نہیں ہوتی تھی، وہ صحیفے ہوتے تھے۔ اور یعنی کتاب سے آپ سمجھیں کہ شریعت تو نئی نہیں آتی تھی، پچھلے نبی کی ہی شریعت چلتی تھی، لیکن کچھ نئے احکامات وغیرہ آ جاتے تھے ان صحیفوں کے اندر۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جو معجزہ تھا ایک، یعنی ان کا پیدا ہونا ایک معجزہ تھا کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی جز میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ہیں جیسے آدم، کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھی ماں باپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے ان کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس کے ساتھ ایسے ہی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ان کے والد نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزے کے طور پر پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو خرچ کرنا چاہیے جو ہم نے ان کو دیا، یعنی اگر ہم کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو وہ ہماری اپنی تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو بھی چیز ہم خرچ کر رہے ہیں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے ہی ہم خرچ کریں، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہم مر جاتے ہیں تو وہ سب کچھ تو ہم نے یہیں چھوڑ جانا ہے، ہمارے کام وہی چیز آئے گی جو ہم نے آگے صدقہ دیا ہوگا، کوئی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہوگا، کوئی نیک کام کیے ہوں گے، تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گی۔ یہ جو دنیا میں چیزیں رہ جائیں گی یہ ہمارے کام نہیں آئیں گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی بھی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو جو ہم نے دیا اس میں سے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا اٹھا کر خرچ کر دیں، آپ نے اپنے لیے بھی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سب خرچ کر کے خود مفلسی میں رہیں اور پھر خود دوسروں سے مانگیں۔ اپنی ضرورت سے زیادہ جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپ اس کو خرچ کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت الکرسی ہمیں بتا رہے ہیں۔ وہ آیت الکرسی اس قدر جامع ایک آیت ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم سبحان اللہ، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں جو ہے وہ ہمیں سمجھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دین میں جو ہے زبردستی نہیں ہے۔ اس کا کچھ لوگ یہ بھی مطلب لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی نماز نہیں پڑھا تو آپ اس پر سختی بالکل بھی نہ کریں، جیسے بچے نہیں پڑھے تو آپ سختی نہ کریں، دین میں سختی نہیں ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے دین یعنی کوئی نان مسلم ہے تو آپ اس کو زبردستی دین میں انٹر نہیں کروا سکتے، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زبردستی مسلمان کروا لیتے ہیں، زبردستی ہندو کروا لیتے ہیں انڈیا میں اور اکثر پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے جس طرح انبیاء نے کی، آپ نے اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں تک اپنی بات پہنچانی ہے، دین کی بات پہنچانی ہے۔ اس کے بعد اگلے کی یہ مرضی ہے کہ وہ دین کو اپناتا ہے یا نہیں۔ ایک بار اپنا لے گا تو پھر اس نے وہی سب کچھ کرنا ہے جو دین میں ہے، پھر اس کے اوپر وہ سارے اصول جو ہیں وہ سارے اصول اور سارے جو جتنے بھی لاز ہیں، قانون ہیں، وہ سارے اس پر لاگو ہونے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن صرف دل کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 جانور لے لو، ان کو اپنے ساتھ جو ہے مانوس کر لو، اور پھر ان کو ذبح کر کے 4 مختلف پہاڑوں پہ ان کے ٹکڑے رکھو اور پھر ان کو آواز دو تو وہ تمہاری طرف اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اگر 4 مختلف جانوروں کے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کر کے بھی اگر وہ 4 ڈیفرنٹ ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے وہ ایک اکٹھا کر کے واپس لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں۔ پھر ایک اور شخص کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جو کچھ ہمیں اس طریقے کی روایات ملتی ہیں، ان میں عزیر علیہ السلام کا نام ہے لیکن قرآن پاک میں نام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو کسی بستی سے گزرا تھا جو الٹے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو زندہ کرے گا، یہ تو بالکل یعنی مر کھپ گئے ہیں، ان کی بستیاں ہی الٹ گئی ہیں پوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر جو ہے اس شخص کو مار دیا، ٹھیک ہے، وہ عزیر علیہ السلام تھے یا کوئی بھی شخص تھا ہمیں نہیں پتہ، وہ وہاں پر مر گئے اور اس کے بعد 100 سال تک وہ وہاں پر مرے رہے۔ پھر جب وہ اٹھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر یہاں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو شاید 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم دیر رہا ہوں۔ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور گدھے کی طرف، یعنی کھانا جو کہ اتنا
پیریشیبل چیज़ ہے کہ وہ 2 دن بھی نہیں گزار، اگر گرمی ہو تو وہ تو 1 دن میں ہی ख़راب ہو جاتا ہے۔ اور جب انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ تو بالکل ہڈیاں بن چکا تھا۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ان کے جوڑ بنائے، ان کے اوپر گوشت چڑھا کر اس کے اوپر یعنی اس کو ایک پورا گدھا بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو ہیں جو انبیاء کے اس طرح کے واقعات آتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء کو یقین نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے قرآن پاک میں ان کو شامل کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاف ستھری چیزوں میں سے خرچ کرو، اپنی کمائی میں سے جو صاف ستھری چیزیں ہیں، یا جیسے ہم کوئی اپنی چیزیں دیتے ہیں کسی کو تو ہمیں ایسی چیزیں دینی چاہیے جو کہ قابل استعمال ہوں، اگلا شخص ان کو استعمال کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے جوتے، اس قسم کی چیزیں دے دیں، ایسا ہو۔ ٹھیک ہے اگر آپ پرانے بھی دے رہے ہیں تو وہ اس طرح کے ضرور ہونے چاہیے کہ اگلا شخص جو ہے اس کو کوئی 2-4 مہینے 6 مہینے گزار سکے، ان کو پہن سکے، اور وہ اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم اگر اپنا پیسہ خرچ کر دو گے، اپنی چیزوں دے دو گے تو تم کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو تمہیں کہتا ہے کہ تنگ دستی آ جائے گی اور وہ بے حیائی کرواتا ہے تم سے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم جتنا زیادہ خرچ کرو گے میری راہ میں اتنا زیادہ میں بڑھاؤں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ 700 گنا تک بڑھا کر دوں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خیرات صدقہ خیرات کرو وہ اگر تم چھپا کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی چھپا کر دینا بہتر ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنا زیادہ چھپا کر دینا چاہیے، تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ فوراً ہی جو ہے وہ انسٹا پہ اور فیس بک پہ ہماری اسٹوریز لگ جاتی ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تم دو کچھ بھی تو وہ اس طریقے سے دو، اتنا چھپا کر دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم ظاہر کر کے دو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چھپا کر دینا، کیونکہ اگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ریاکاری نہیں ہے لیکن آپ دکھا کر دے رہے ہیں کسی کو، یعنی سب کے سامنے کسی کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد کوئی ریاکاری کا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا ہی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے گی، دوسرے لوگ بھی خرچ کرنے کی طرف آئیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہنے کہ اگر آپ ظاہراً یعنی سب کے سامنے دو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپس میں لین دین کرو، یعنی خاص طور پر اگر ادھار، یہ تو ہماری اپنی دیکھی ہوئی بات ہے کہ اگر جب کسی کو ادھار دینا ہے تو ہمیشہ لکھ لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نہیں لکھتے تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں بعد میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی لکھو تو جب بھی کسی کو ایک دوسرے کو ادھار دو تو لکھ لیا کرو، اور 2 گواہ کر لیا کرو، 2 مردوں میں سے، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور وہ اس لیے کہ اگر ایک عورت اگر بھول بھی گئی ہے تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی کہ ہاں ہم دونوں اس ٹائم پر گواہ تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لکھو ضرور اور گواہی دو۔ لیکن اگر یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں تو جیسے ہم عام روٹین میں کسی دکان پر گئے، ہم نے پیسے دیے اور ہم نے سامان لے لیا، اس میں تو آپ کو لکھنے وغیرہ کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادھار میں خاص طور پہ آپ کو لکھنا ضرور لکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آ جاتی ہیں جن کی بے پناہ فضیلت ہے، اور روز رات کو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا ہے اور اس قدر بہترین دعا ہے کہ آپ ایک بار اس کو یاد کر لیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ اس کو روز پڑھیں۔ یہ دعا ہے، اور اس کے بعد جب سورۃ آل عمران دیکھتے ہیں تو سورۃ آل عمران میں بھی شروع میں ہی 2-3 دعائیں آتی ہیں، اور ایک دعا جو ہے وہ میری موسٹ فیوریٹ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ اے ہمارے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہمیں ہدایت کر چکا، اور عنایت کرے ہمیں اپنے پاس سے رحمت، کیونکہ بے شک اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ یعنی یہ اس قدر بہترین ہے کہ اگر ہم ہدایت پر ہیں، ہم جتنی بھی ہدایت پر ہیں، یعنی اگر کوئی صرف 5 وقت کی نماز ہی پڑھ رہا ہے، وہ اور کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، یعنی کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن 5 وقت کی نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، بیسک کام کر رہا ہے، تو وہ اس پر بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اس پر ہم قائم رہیں، کہیں ہم اس سے ہی نہ ہٹ جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ ہم نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں، یا اگر کوئی اور ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس پر قائم رکھے، مزید کرنے کی کوشش کریں ہم، لیکن جو ہم کر رہے ہیں اس پر تو ہمیں ضرور ہم قائم رہیں، اتنی ہدایت پہ تو ہم رہیں، ہم اس سے پیچھے نہ جائیں، آگے کی طرف ہم جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جب مریم علیہ السلام پیدا ہونے والی تھی تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جو بھی میرے گھر اولاد ہوگی میں اس کو وقف کر دوں گی، تو مسجد کے لیے آپ سمجھ لیں جو اس ٹائم پر جو بھی اس کو کہا جاتا تھا، ان کی عبادت جو گاہ ہوتی تھی، اس کو انہوں نے کہا میں اس میں وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری تو بیٹی ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہوتا جیسے یہ بیٹی ہے۔
اور پھر اس کے بعد ان کی جو پرورش ہے وہ زکریا علیہ السلام کو سونپ دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مطلب ان کو پیچھے کی آگے کی ہر چیز ان کو معلوم تھی، ان کو غیب کا علم تھا، حالانکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا علم چاہتے ہیں کسی کو عطا کر دیتے ہیں اور پھر اس کو وہ علم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں، لیکن صحیح غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جب یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب زکریا علیہ السلام کو چنا گیا تھا مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، ہم آپ کے پاس غیب کی خبریں بھیجتے ہیں۔ پھر آگے ان کا واقعہ آتا ہے کہ کس طریقے سے جب وہ ان کے جو حجرہ ہوتا تھا مریم علیہ السلام کا وہاں پر گئے تو وہاں پر بے موسمی پھل تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو وہیں پر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد ایسے ہی آگے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا پورا واقعہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب پیدا ہوں گے تو وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ پیغمبر ہوں گے اور وہ پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک ماریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا بن جائے گا، اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ پھر جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی جو پیدائشی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنا آلموسٹ ناممکن ہے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود۔ تو اس زمانے میں تو یہ بالکل ہی ایسا نہیں ہوتا تھا، اتنی کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کوئی علاج معالجے کی، لیکن وہ اس ٹائم پر وہ مادرزاد اندھے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اور جن کو کوڑی کا مرض ہو جاتا تھا ان کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے کہ جو تم کھا کر آؤ اور جو تم اپنے گھر میں رکھ کر آؤ، یہ سب کچھ جو ہے وہ بتا دیتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس آیا تو وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تمام چیزیں بتا دیتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور جتنی بھی کتابیں یا صحیفے ان کے اوپر نازل ہوئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ان کو وہ جتنے بھی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، ان کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کیونکہ اب وہ بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے نہیں ہے، عمل ہم نے صرف قرآن پر کرنا ہے، لیکن ہم نے ان پر ایمان ضرور لانا ہے، ان کتابوں پر، تمام انبیاء پر، اور یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں اگر کسی شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اپنے صالحین میں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔